والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بھیجیں محمد ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ان گزارشات کو پیش کرنے کے لیے کہ جو انسانی زندگی کو پروردگار عالم کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق اچھی زندگی قرار دیں اور اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانے میں سہارا بنے. سورہ نحل کی آیات میں سے 97 نمبر کی آیت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں روزانہ، جس میں پروردگار عالم نے دو بڑی نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے ان انسانوں کو جو دو شرطیں پوری کر لیں، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے وہ عورتیں ہوں. ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جو انسان بھی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کسی صالح اور اچھے کام کو کرے، لیکن صرف کوئی اچھا کام کر لینا کافی نہیں ہے، یہ اچھا اور صالح عمل انجام دینے والا صاحب ایمان بھی ہو. ایمان کے ساتھ جب اچھا کام کوئی انجام دے گا تو مالک اس کے لیے دو اعلان کرتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کسی عمل کا کوئی نتیجہ کبھی فوراً سامنے آ جاتا ہے اور کبھی آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ایک زمانے کے بعد سامنے آتا ہے. اگر آپ اعلانات بھی ہم آپ کرتے ہیں کہ ابھی یہاں تلاوت ہوئی ہے، پھر درس ہوگا اور اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد افطار ہوگا، تو یہاں ایک کام دوسرے کام کے بعد انجام پائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کون کام کس کام کے فوراً بعد ہوگا اور کون سا کام کس کام کے کچھ فاصلے کے بعد ہوگا. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مستقبل میں جو کام ہونے والے ہیں، آپ ہم سب مختلف زبانوں کے جاننے والے تشریف فرما ہیں،
جب ہمیں گرامر پڑھائی جاتی ہے تو اس گرامر میں زمانے کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک جو گزر گیا، ایک وہ جو موجودہ زمانہ ہے، اور ایک جو آنے والا زمانہ ہے۔ آنے والے زمانے کے کئی حصے نہیں ہوتے، وہ بہت چھوٹا ہے، ہمارا حال بہت چھوٹا سے ہے۔ میں اس مرکز کے حال کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا ہے، بہت جگہ ہے اس میں ماشاءاللہ۔ زمانے کے لحاظ سے جسے آپ پریزنٹ کہتے ہیں، یہ انتہائی مختصر ہے۔ اس سے پہلے جو گزر گیا ہے، پاسٹ ہے، ماضی ہے، اس کے بھی 2 حصے کیے جاتے ہیں، ایک جو ابھی فوراً گزرا ہے اور ایک جو تھوڑا پہلے یا بہت پہلے گزرا ہے۔ تو اس کے 2 نام رکھے جاتے ہیں، ماضی قریب اور ماضی بعید۔ اسی طرح سے جو پریزنٹ ہے، جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، آنے والا زمانہ، اگرچہ اس کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ حال مستقبل سے بدلے ہی نہ، یہی حال ہمارا ماضی سے بدل جائے، تھے ہو جائے تھوڑی دیر میں، ابھی ہیں، اب اس کے بعد تھے، 1 منٹ نہیں لگنا ہے، 1 لمحہ لگنا ہے خالی کہ ہیں کو تھے سے بدلنے میں۔ تو مستقبل کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن جو عام طور پر مستقبل ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک بالکل فوراً کہ ابھی مجلس کے بعد کیا ہوگا، افطار نہیں ہوگا، پہلے نماز ہوگی، تو مستقبل قریب میں نماز ہوگی جو فوراً فیوچر ہے، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس میں افطار ہوگا۔ میں نے اتنی سی بات جو اتنی سی نہیں رہ گئی اس لیے کہی ہے کہ پروردگار عالم نے جزا کا اعلان کیا ہے۔ کس بات پر اعلان کیا ہے؟ اس بات پر اعلان کیا ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان کوئی اچھا اور صالح عمل انجام دے تو اللہ اس کے لیے 2 جزائیں دی ہیں اس نے۔ پہلی جزا ہے حیات طیبہ۔ ابھی میں حیات طیبہ کیا ہے اسلام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، ہم لوگوں کی نگاہ میں اچھی زندگی کیا ہے، اور جو ہمیں اللہ نے دین دیا ہے، جس نظام کے تحت ہم کو بنایا ہے، وہ کس چیز کو اچھی زندگی کہتا ہے، اس پر مجھے آپ کی خدمت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے۔ عام طور پر اچھی زندگی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کھائے پیے، بھرے پیٹ ہو، خالی پیٹ نہ ہو، بھوکا نہ ہو۔ تو پورے دنیا میں آپ جا کے اس وقت پوچھ لیں جو لوگ روزے دار نہیں ہیں کہ بھیا آپ کی زندگی اچھی ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہے، تو سب کہیں گے بھائی آپ کی زندگی کہاں اچھی ہے، آپ بھوکے پیاسے 18 گھنٹے ہو گئے، 19 گھنٹے ہونے والے، بھوکے پیاسے بیٹھے، کوئی اچھی زندگی ہے؟ ہوتے ہوئے بھی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ ہماری زندگی اچھی ہے کہ ہمیں جو جی چاہے وہ ہم کھا رہے ہیں۔ تو اچھی زندگی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کھائے پیے ہوئے ہیں، ہماری زندگی اچھی ہے اس لیے کہ ہم کھائے پیے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں تمہاری زندگی اچھی نہیں ہے، ہماری زندگی اچھی، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، یہی اچھی زندگی ہے۔ تو اچھی زندگی کے معیار الگ الگ ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اچھی زندگی کون سی اچھی زندگی ہے جسے اللہ اچھی زندگی کہہ رہا ہے۔ جو اچھی زندگی دے گا اس کے بارے میں اگر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی تو پھر ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ملنے والی زندگی ہم کو اچھی زندگی نہیں لگے گی۔ اس لیے اچھی زندگی کا سمجھنا اور پہچاننا ضروری ہے تاکہ اس اچھی زندگی کو ہم حاصل بھی کر سکیں۔ تو اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں ایمان اور اچھے کاموں کے ساتھ۔ پہلا وعدہ ہے حیاتن طیبہ، اچھی زندگی، اور دوسرا وعدہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جتنی میں نے کل وضاحت کی تھی تھوڑی سے کہ ہم اپنی پوری زندگی روزانہ مجھے 2-1 چہرے نئے دکھائی دیتے رہیں گے، لہذا میں ان کے لیے کل کی گفتگو سے تھوڑا مربوط بھی کرتا رہوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا ہم ساری زندگی جتنے اعمال خیر انجام دیتے ہیں، 2 عمل ایسے نہیں ہوتے ہمارے کہ جن کی کوالٹی بالکل برابر ہو اور جن کی جزا اللہ کی طرف سے بالکل برابر پانے کے ہم لائق ہوں۔ تھوڑا سے جو اس میں سے قابل قبول ہوتا ہے، کسی دن کوئی نماز تھوڑا زیادہ اچھی ہو گئی، کسی دن بالکل شروع سے آخر تک ایک لمحے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، دماغ اور ذہن اور دل
خالی ظاہری شکل و صورت نماز کی چلتی رہی، کہیں کہیں ظاہری شکل و صورت بھی نماز کی ٹوٹی پھوٹی ہو جاتی، جلدی سے رکوع سے کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے سجدے میں چلے گئے. ایسی ہی مصیبت بھری نمازوں کے لیے وہ دعا معصومین نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے دعا کرو. میں نے جملہ کبھی آپ کی خدمت میں کہا ہے، میں اسے پھر دہراتا ہوں کہ عام طور پر ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تب جب ہم کوئی گناہ کریں، اور ڈرنا ہی چاہیے. لیکن ہمارے تصور میں یہ نہیں آ سکتا کہ ہم کسی نیکی کو بھی انجام دے کے اللہ کی ناراضگی مول لے لیں. نماز پڑھے اور اللہ ہم سے خفا ہو جائے، حج کرے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور یہ ہماری نماز اور ہمارا حج ہمارے گلے پڑ جائے، بجائے ثواب دلوانے کے مصیبت بن جائے ہمارے لیے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. یہی نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ پروردگار جو میں نے یہ نماز پڑھی ہے اس کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تھی کہ میں تجھے تیری نماز پڑھوں، تجھے سجدے کروں، تجھے رکوع کروں. یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی صلیت، میں نے جو نماز پڑھی ہے اس لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما امرتنی بہ. یہ جو میں نے نماز پڑھی اس کی تجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو تیری اطاعت مجھے کرنا تھی، تیری عظمت کا اعلان مجھے کرنا تھا، اس لیے کیا. تو ضرورت مند نہیں ہے. الہی ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی. اے میرے پروردگار یہ پڑھی تو میں نے اس لیے تھی کہ تجھ سے اس پر اجر ملے، اس پر ثواب ملے، اس پر جزا ملے. لیکن اے میرے مالک اس میں اگر کچھ کمی رہ گئی مجھ سے، کچھ کوتاہی ہو گئی، کہاں ہوگی کوتاہی اور کمی؟ الہی ان لا تؤاخذنی، ان پہلے پروردگار اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کر. کب؟ اگر اس کے رکوع یا اس کے سجدے میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے. تو ہم تو چلے تھے نماز پڑھنے اس لیے کہ ہم اس پر اجر پائیں گے، لیکن اگر ہماری ذرا سے بے توجہی ہوئی تو ہو سکتا ہے اجر دلانے کے بجائے اس عبادت کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دے جہاں اللہ ہم سے حساب و کتاب کرے، مواخذہ کرے، پکڑ دھکڑ کرے کہ تم نے ایسی نماز پڑھی. تم ہماری بارگاہ میں آئے تو اس طرح نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو میں اپنے بچوں سے خاص کر کے جو میری بات شاید نہیں سن رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. میں نے اپنے بعض بزرگوں کو یہاں نہیں دیکھا ہے، کہیں کہیں دیکھا ہے کہ بڑی تیز رفتار نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک سے رکوع سے کھڑے نہیں ہوتے، ٹھیک سے رکوع سجدے میں جائے بغیر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی نماز مصیبت بن سکتی ہے، اجر نہیں دلا سکتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آدمی جو عبادتیں کرتا ہے ان میں کم سے کم اجر والی عبادتیں بھی ہوتی ہیں، اور کہیں کہیں تو ایسی عبادتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن پر اللہ سے اجر ملنے کے بجائے حساب و کتاب کرنا پڑے. وہ پوچھے کہ تم یہ کیا کر رہے تھے، آخر یہ تم کیا تماشا کیے ہوئے تھے؟ تم ہماری بارگاہ میں نماز پڑھنے آئے تھے یا ریاکاری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ تم نے خیرات کیا تھا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سارا کاروبار کیا تھا؟ تو خدا نہ کرے کہ انسان کی عبادت وہاں پہنچ جائے جہاں ثواب دلانے کے بجائے اللہ ہم سے وہاں باس پرس کرنے لگے، سوال و جواب کرنے لگے. اس سے تو بچنا ہی ہے. اس سے نکل کے آدمی جب عبادت میں اجر کی منزلوں تک آتا ہے تو دو عبادتیں ایسی نہیں ڈھونڈ پائے گا اپنی جہاں برابر کا اجر ملے. میں نے کل یہ تذکرہ تفصیل سے کیا تھا کہ اس کریم کا انتہائی کرم ہے کہ وہ کہتا ہے لنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. انہوں نے زندگی بھر میں جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، ہر نماز کی کوالٹی الگ، ہر ایک کی جزا الگ، مگر جب میں اجر دینے اٹھوں گا اگر وہ صالح عمل ایمان کے ساتھ انجام دیں گے تو ان کی ساری نمازوں کا اجر الگ الگ ویلو نکال کے نہیں دوں گا، سب سے کمتر کو معیار نہیں بناؤں گا. ساری نمازوں میں جب سب سے اچھی نماز ہوگی اس کا جو اجر ملنا ہے وہی اجر میں ان کی ساری نمازوں کو دے دوں گا. یہ روزے کی اجر دینے کے لیے جب میں اٹھوں گا تو انہوں نے ہر روزہ رکھا ہوگا، اس کی کوالٹی الگ ہوگی. کبھی شدت کی گرمی میں رکھا ہے، کبھی معمولی دنوں میں رکھا ہے، کبھی کمزوری کے زمانے میں بیماری سوٹ کے رکھا ہے، کبھی جوانی میں رکھا ہے، کبھی بڑھاپے میں رکھا ہے، کبھی سحری کے بغیر رکھا ہے، کبھی سحری کے ساتھ رکھا ہے، کبھی خالی بھوک اور پیاس کا روزہ رکھا ہے، کبھی زبان پہ بھی قابو رکھا ہے، آنکھوں پہ بھی کنٹرول رکھا ہے، کانوں پہ بھی قابو رکھا ہے، ذہن اور خیال پہ بھی قابو رکھا ہے، کوالٹی بڑھا لی ہے. تو سب روزوں کی جزا برابر
نہیں ہے، مگر مالک کہتا لنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، ان سارے روزوں میں جو اس نے سب سے اچھا روزہ رکھا ہوگا، جو اس کی جزا ملنے والی ہے، میں سارے روزوں کی جزا ویسی ہی دوں گا جو سب سے اچھے روزے کی جزا ملنے والی ہے۔ اسی طرح سے اپنے سارے اعمال کے لیے مالک کے اس اعلان کو دیکھ لیں۔ اس آیہ کریمہ میں یہ بات تو میں نے کل آپ کی خدمت میں کہی تھی، جس کی طرف آج متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کسی عمل کا کوئی نتیجہ انسان حاصل کرتا ہے تو کبھی اسے خود پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کام کریں گے اور ابھی اس کا نتیجہ ملنے والا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم کسی کو تھپڑ مار دیں، اچھا ہے ہی نہیں ہے یہ، لیکن اگر راہ خدا میں نہی عن المنکر کی منزل میں کہیں یہ ضروری ہو ہی جائے، یہی ایک جگہ ہے جب نہی عن المنکر کی منزل ہو، کسی کو ہم برائی سے روک رہے ہیں اور وہ نہیں روک رہا ہے، تو وہاں ہاتھ ہاتھائی سے بھی توڑ پھوڑ اور ہاتھ ہاتھائی کے ذریعے بھی روکنے کی اجازت ہے، اس کی شرطیں ہیں، البتہ وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کو تھپڑ بھی مارے تو کیا یہ کہیں گے کہ یہ تھپڑ آج مار رہا ہوں لیکن اس کی چوٹ رمضان بعد لگنا چاہیے، تاکہ رمضان میں کسی کو تھپڑ مارنے کی سزا مجھے نہ ملے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اس کا اثر فوراً ہونے والا ہے۔ میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، آپ مجھے لطیفہ سناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے لطیفہ سنایا، میرے اوپر اثر ہوا، میں فوراً ہنس پڑوں گا اگر میرے اوپر اثر ہوگا، اس کو نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو آج تک میرے 3 لطیفوں کو برداشت کر سکے، جو 3 لطیفے سن کے بھی ہنستے ہنستے نہیں مرے گا، میں اس سے مثلاً اتنا انعام دوں گا۔ اب لوگ آتے تھے، کوئی ایک لطیفے ہی میں بھی اتنا ہنسا کہ مرنے کی نوبت آ گئی، اس نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں سننا۔ پکڑے مل گئے ان کو ایک دن ایک سردار جی، انہوں نے کہا سناؤ جی۔ اب انہوں نے ایک لطیفہ ہضم کر لیا، دوسرا ہضم کر لیا، تیسرا بھی ہضم کر لیا، کچھ اثر نہیں ہوا ان پر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انعام لے کے آ گئے ہوٹل۔ اگلے دن صبح ان کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا، کمرے کا، تو آخر پولیس بلائی گئی، توڑا گیا تو معلوم ہوا کہ رخصت ہو چکے۔ اب پتہ چلا گیا بھائی کیا ہوا، کیسے موت آئی، تو کہنے لگے بس ہمیں تو کچھ نہیں پتا، جو اس علاقے میں ڈیوٹی پر تھا بہرا نوکر خادم، اس نے کہا مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، لیکن رات کے 12 بجے انہوں نے ہنسنا شروع کیا، اور پھر ہنستے آخر آواز آنا بند ہو گئی۔ تو اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سنا کب اور اثر کب ہوا۔ جیسے کسی پولیس چوکی کے سامنے سے 2 آدمی گزر رہے تھے، اس میں سے ایک نے دوسرے کو کچھ برا بھلا کہا، دوسرے نے بھی جواب دینا چاہیے، جواب نہیں دیا۔ کافی دور جا کے جب پولیس اسٹیشن سے آگے چلے گئے تو اس نے پلٹ کے گالی دی، تو کہنے لگے وہیں ہمت ہوئی ہو تو دی ہوتی، تو تھا بیچارہ ہکلا، کہنے دی تو وہی تھی، نکلی یہاں پہ۔ تو اعمال کے اثر، یہ ہلکا سے ہلکی بات تھوڑی سی ہلکی ہو گئی، نتیجے جو اعمال کے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فوری ہوتے ہیں، اب پھر سنجیدگی کی طرف واپس آ جائیں، اور کچھ دیر میں ہوتے ہیں۔ کچھ فوری ہوتے ہیں لیکن فوری طور پر ختم ہو جانے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ دیر میں ہوتے ہیں لیکن دیر پا ہوتے ہیں۔ کسی کو ہم نے کوئی لطیفہ سنایا، ذرا سے ہنسا اور بات ختم ہو گئی، لیکن تلاوت قرآن کر کے جو فرحت حاصل ہوگی، اچھا کام کر کے جو فرحت انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ دیر پا ہوتی ہے، یہ باقی رہ جانے والی ہوتی ہے۔ اور کچھ اعمال تو وہ ہیں کہ جن کا اثر نہ جانے کہاں تک باقی رہ جانے والا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی عبادت جو روزہ ہے، اس روزے کے لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں اس کے لیے۔ ایک خوشی تب جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور ایک خوشی تب اسے نصیب ہوگی جب میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ للصائم فرحتان، 2 فرحت ہیں، 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں، ایک فوری حاصل ہو جانے والی روزہ کھولنے پر، اور ایک اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب جزا لینے کے لیے حاضر ہوگا، جب سب قیامت میں پیاسے ہوں گے تو مالک اسے سیراب کرے گا۔ محمد آل محمد صلوات میں اتنی دیر سے جو بات کہنا چاہتا تھا، عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ
اگر عمل صالح انجام دو گے تو ایک تو جزا ہے آخرت کی، لیکن ایک اور نتیجہ ہے اس کا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کسی عمل کے بعد جو فوری نتیجہ پیدا ہوتا ہے، فوراً جو نتیجہ سامنے آتا ہے، عربی میں اس فوری نتیجے کو پیش کرنے کے لیے فے کا لفظ آتا ہے۔ تھوڑا سے درس کا لفظ تو دے ہی دیا گیا ہے، لہذا اس کو درسی کیفیت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو فَلَنُحْيِيَنَّهُ ہے، فا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھا کام ابھی کریں اور آپ کی زندگی پر اس کا اچھا اثر برسوں بعد پڑے، نہیں۔ قرآنی وعدہ یہ ہے کہ عمل صالح اگر ایمان کے ساتھ ہوگا تو اللہ کہتا ہے اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں طہارت اور پاکیزگی فوراً پیدا ہوگی۔ اب جتنا ہمارے عمل میں اثر ہے اتنا ہی ہماری وجود میں اور ہماری زندگی میں طہارت اور پاکیزگی آئے گی۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں عنوان جو رکھا ہے وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا اس بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی، تاکہ ہم سب مل کے یہ محسوس کر سکیں کہ اس پورے مہینے میں ہماری زندگی کا ہدف اور مشن کیا ہے۔ ہدف اور مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ نے جو یہ خصوصی مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا ہے، خصوصی موقع عنایت کیا ہے، اس کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے میں روزانہ جو 2 دن گزرے اور جو آئندہ چند دن آتے رہیں گے، اس میں ماہ مبارک رمضان یا رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت روزہ، یا رمضان اور روزے کے عالم میں مومنین و مومنات کو، ہم سب کو جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہر سال دہرائی جاتی ہیں، ان میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ صرف معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے سہارے یاد دہانی کا کام ہوگا، لیکن یہ کام میں کرتا رہوں گا تاکہ اس کا اثر مجھ پر بھی پڑتا رہے اور اس کا فائدہ آپ کو بھی حاصل ہوتا رہے۔ جتنا ہم اس کی قدر و قیمت کو پہچان سکیں گے اتنا ہی ہم زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یوں تو بس آخری بات جو وقت ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آلہ۔ وہ روزے دار نہیں ہے، اس کی آواز تھوڑی بڑھا دی ہے تاکہ میری آواز تھوڑا کم رہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آلہ۔ میرے عزیزوں، ماہ مبارک رمضان کی قیمت 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں کی گنتی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور 12 شہرا عند اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ مہینوں کی گنتی، یعنی یہ جو سائنس نے کیلکولیشن کیا ہے 12 مہینے بنانے کا، چاہے وہ سورج کی رفتار پہ کیا ہو، چاہے وہ چاند کی رفتار پہ کیا ہو، اس کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے کہ یہ 12 ہی رہیں گے، یہ 13-14 کبھی ہونے والے نہیں ہیں، چاہے کتنی ترقی ہو جائے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ کفار میں ایک فرقہ ہے، مکے میں تھے وہ، جو اپنی مرضی سے وہ جو شہر حرام ذی الحجہ، رمضان، محرم، جن میں انہوں نے خود اپنی جگہ طے کر کے جنگ حرام کر لی تھی، ان کو اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر کھسکانے کے لیے کبھی کسی سال 1 مہینہ زیادہ کر دیتے تھے، کبھی ایک سال میں کوئی 1 مہینہ کم کر دیتے تھے، جو آج بھی ہمارے ملک میں ہندوستان میں ایک مذہب میں سلسلہ جاری ہے۔ لیکن حقیقتاً 12 مہینے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو پروردگار عالم نے گنتی 12 مہینوں کی گنائی ہے کہ کل 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں قرآن کریم میں نام آیا ہے تو صرف اور صرف ماہ مبارک رمضان کا نام آیا ہے۔ شہر رمضان الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں چند دنوں کے روزے تمہارے اوپر، اس سے پہلے جو روزے کی آیات ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی میں سلسلے وار چلتا ہے کہ پھر تم اگر سفر میں نہیں ہو، بیمار نہیں ہو تو روزہ رکھو، اور اگر سفر میں ہو اور بیمار ہو تو بعد میں رکھنا۔ اسی سلسلے میں گفتگو ہوتے ہوتے یہاں تھا کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ نے 12 مہینوں میں صرف
نام لیا ہے تو ایک رمضان المبارک کا، ماہ مبارک کا نام لیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا ہے۔ خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے۔ اور دوسری بات، اور اسی پر گفتگو آج کی ختم میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے، بس آخری بات ہے جس پر آپ کی توجہ درکار ہے، جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی بات ہے، پروردگار عالم نے اپنے نظام کو ہماری ہدایت کے لیے بنایا ہے، ہم کو اپنی رحمت تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے، ہم کو جزا تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے، ہم کو آرام اور سکون دینے کے لیے نظام کو بنایا ہے۔ پورا اس کا نظام اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیں ستائے۔ اسی روزے کے احکام میں ایک بہت قیمتی جملہ ہے، آیتیں تو سارے قیمتی ہیں، روزوں کے احکام میں پروردگار عالم نے اپنے پورے دین کے نظام کے لیے ایک اعلان کیا ہے۔ انہی روزوں کے احکام میں ایک آیت یہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ایک عام قانون اس نے اعلان کیا ہے۔ ہم کبھی کبھی احکام مذہب میں بڑی سختیاں محسوس کرتے ہیں، ہم کو احکام مذہب میں لگتا ہے کہ تو بڑی بلا وجہ کی سختی ہو رہی ہے ہمارے اوپر۔ روزے ہی میں بہت سے لوگ اسی پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب اتنے لمبے گھنٹوں کے روزے، یہ تو بہت بیجا معاملہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، مگر مالک کہتا ہے کہ اگر تم کو ہمارے اوپر بھروسہ ہے تو یہ بات سمجھ لو، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، کہ جو اس کی پوری اس کا پورا دیا ہوا نظام ہے، اس پورے نظام میں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے سہولت اور آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، ہم تمہارے لیے سختی ہرگز نہیں چاہتے۔ اور جہاں سے اس کی نگاہ میں بندوں کے لیے سختی ہوتی، وہیں سے وہ اپنے احکام کو بدل دیتا ہے۔ بیمار ہوئے روزہ چھوڑو، مسافر ہوئے روزہ نہیں رکھنا۔ کہیں کہیں ہم ہی جھگڑا کرتے ہیں الٹے کہ ایسا نہیں ہے، ہم تو رکھیں گے روزہ صاحب، ہمیں سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو نہ اس کی سختی کو ہم سختی ماننے پہ تیار ہیں اور نہ اس کی نرمی کو ہم نرمی ماننے پہ تیار ہیں۔ تو آخر ایک معیار تو ماننا ہی پڑے گا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کا معیار الگ الگ ہو گیا تو بھئی نظام زندگی چلنے والا نہیں ہے، لہذا اس کا بنایا ہوا ایک معیار ہے جس کے اوپر سب کو چلنا ہوگا۔ تو اس کا مقصد، اس نظام زندگی کا جو دین کہلاتا ہے، میں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں اور بار بار اپنی باتوں میں دہراتا رہتا ہوں، ہم سب کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اس نظام دین کا مقصد ہم کو مشکلات میں ڈالنا نہیں ہے، اس نظام دین کا مقصد ہم کو سختیوں میں ڈالنا نہیں ہے، اس نظام دین کا مقصد ہم کو پریشانیوں کا شکار کرنا نہیں ہے۔ اللہ ہم کو سہولتوں تک پہنچانا چاہتا ہے، راحت تک پہنچانا چاہتا ہے، سکون تک پہنچانا چاہتا ہے، آرام تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن سکون اور آرام کے راستے کہیں کہیں سختیوں سے ہر جگہ گزرتے ہیں۔ آپ کو اچھا سے گھر بنانے میں کتنی دشواریاں اٹھانا پڑتی ہیں، آپ کو اچھی سی زندگی بسر کرنے کے لیے کتنی جاب کی سختیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو دنیا میں بھی آپ ہر سکون اور راحت تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ دشواریوں سے گزرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے کہ وہ راحت دینا چاہتا ہے، ہم کو رحمت تک پہنچانا چاہتا، مغفرت تک پہنچانا چاہتا، وہ ہمیں عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دعائے کمیل میں آپ نے پڑھا ہے کہ مجھے یقین ہے تیری رحمت سے کہ تو ہرگز ہم میں سے کسی ایک کو جہنم میں نہ ڈالتا۔ اگر تیری طرف سے یہ معاملہ طے نہ ہوا ہوتا کہ جو جاہدین ہیں، جو کافرین ہیں، جو فاجر ہیں، ان کو ان کی سزا ملنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ سزا کا نظام نہ بنائے تو پھر اس نظام پر عمل کرنے کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہ جائے گی۔ دنیا میں ہر سسٹم، ہر زندگی کا نظام جو انسانوں کو دیا جاتا ہے، اس کی مخالفت پر سزا رکھی جاتی ہے۔ سزا دینا مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس نظام و سسٹم پہ چل کے تم صحیح سلامت رہو۔ سزا اس لیے ہوتی ہے کہ مخالفت کر کے نقصان نہ اٹھاؤ، تو سزا اصل مقصود نہیں ہوتی، اصل مقصود وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو مالک بھی اس فائدے تک انسانوں کو، ہم کو، آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ہر زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی رحمت آگے آگے چلتی ہے۔ ساری زندگی، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی ہمارے یہاں ہمارے اعمال میں اللہ کی طرف سے گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اس کی رحمت تک پہنچ سکیں، اس کے اجر تک پہنچ سکیں، اس کے ثواب تک پہنچ سکیں، لیکن اس نے اس رحمت کے اندر رحمت کے اور بہانے بنائے ہیں۔ اس نے کچھ جگہیں بنا دی اور کچھ وقت طے کر دیے جہاں عام حالات سے بڑھ کے رحمتوں کی گنجائش زیادہ کر دیتا ہے وہ۔
آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو عبادت کریں اس کے مقابلے میں مسجد میں جائیں، امکانات زیادہ ہو گئے۔ مسجد سے نکل کے آپ عام مسجدوں سے نکل کے جامع مسجد میں چلے جائیں، امکانات بڑھ گئے۔ جامع مسجد سے نکل کے آپ مسجد النبی چلے جائیں، اور بڑھ گئے۔ اس کے بعد جو آخری ٹھکانہ اس نے بنایا وہ اپنا گھر بنایا، تو جگہوں میں سے ایک جگہ اس نے معین کی بیت اللہ کہلائی ہوا۔ دو چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی نہیں، ایک جگہ اور ایک زمانہ۔ ہم ہیں تو کسی نہ کسی جگہ ہوں گے اور کسی نہ کسی زمانے میں ہوں گے۔ جگہوں میں اس نے ایک جگہ بنائی اپنی، جس کا نام اس نے رکھا بیت اللہ۔ ہر دن اس کا، ہر رات اس کی، ہر ہفتہ اس کا، ہر مہینہ اس کا، ہر سال اس کا، سارا زمانہ اس کا۔ لیکن اس زمانوں کی فہرست میں بھی اس نے ایک مہینہ اپنا بنایا جس کا نام اس نے رکھا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے میرے عزیزوں۔ اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کے حاصل کرنے کا خصوصی موقع ہمیں اس مہینے میں اس کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ میں کل پرسوں 2 دن کم از کم یا 2-3 دنوں میں اس ماہ رمضان المبارک میں خاص کر کے اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانے کے لیے، اور جو خصوصی موقع اس نے دیا ہے اس موقع سے زیادہ سے زیادہ ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں روایات محمد و آل محمد علیہ السلام کے سہارے آپ کی خدمت میں ان کاموں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا جو عام دنوں میں بھی اچھے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ اچھے ہیں، اور ان برائیوں کو بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا روایات کے سہارے جو ہمیشہ بری باتیں ہیں لیکن رمضان میں وہ زیادہ بری چیزیں ہیں۔ پروردگارہ ہم کو توفیق عنایت فرما کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں تو نے جو اپنی رحمتوں تک پہنچنے کی گنجائش رکھی ہے، گناہوں کی مغفرت کی گنجائش رکھی ہے، تیری طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان ساری نعمتوں میں برکتوں کی گنجائش رکھی ہے، معبود ہمیں وہ رحمتیں عطا فرما، ہمیں وہ مغفرت دے دے، ہماری زندگی میں وہ برکت عنایت فرما دے۔ بار الہ ہم سے اب تک جو واجبات چھوٹے ہیں ان واجبات کو اسی ماہ مبارک رمضان میں انجام دینے کی توفیق عطا کر دے۔ بالخصوص ہمارے جسمانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مال میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، بالخصوص ان میں حق آل محمد اس ماہ مبارک میں جہاں تو نے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی خصوصی ہدایات دی ہیں، اپنے اس واجب کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی بیماریوں سے بھی ہمیں شفا عنایت فرما۔ مالک جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ زمین پر جگہ جگہ ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں، معبود ان ملکوں میں جہاں ہر وقت اور ہر لمحے شہادتوں کا بازار گرم ہے، معبود ان ملکوں میں ان مومنین مومنات کی حفاظت فرما، چاہے وہ یمن ہو یا بحرین یا سعودی عرب یا شام یا عراق ہو یا پاکستان یا افغانستان یا نائجیریا یا اور وہ ملک جہاں جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئے جن کے نام معبود، ان سب جگہوں پر مومنین مومنات کی بالخصوص اور تمام مظلوموں کو بالعموم حفاظت فرما۔ مالک دین کے خدمت گزار علماء فقہا مراجع تقلید کی حفاظت فرما۔ بار الہ زمانے کے امام کو حکم ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعمال میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔